ہوں کہ کسی بھی طلبہ تنظیم کی ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے طلبہ تنظیم کی بحالی کے مطالبے کے لیے پورے صوبہ سندھ میں مارچ کیا اور آپ کراچی آئے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے اور آپ نے پرامن طور پر طالب علموں کو اکٹھا کیا اور پورے صوبے سے یہ آواز اٹھی اور اپنی حکومت سے آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ طلبہ تنظیموں پر عائد پابندی کو ختم کریں. یہ ایک انتہائی پازیٹیو کام ہے اور انشاءاللہ تعالی جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک واضح موقف ہے طلبہ یونینوں پر جو پابندی اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی یہ کافی برسوں سے ہم یہ بات کہتے رہے ہیں، مطالبے کرتے رہے ہیں کہ طلبہ تنظیموں پر جو پابندی ہے وہ ختم کی جائے. اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کوششیں بھی کی، لیکن کچھ طاقتیں ایسی ضرور اس ملک کے اندر موجود ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے اس اچھے کام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ملک میں لوگوں سے جو سیاست کو دور کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جنرل ضیاء الحق کے دور سے، اس سلسلے کو جاری رکھا جائے. یہ بات سب نے کہی، سب نے مانی کہ طلبہ تنظیمیں سیاست کی نرسری ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ٹریڈ یونین ہوتی ہے، مزدور تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ سیاست کی نرسری ہوتی ہیں. یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، آپ پڑھ لکھ کے جائیں، ڈگری لیں، اس کے بعد ڈاکٹر بنیں. عجیب سی بات ہے آپ کو انجینئر بننا ہے، آپ کو وکیل بننا ہے، آپ کو کوئی اور ایسی پروفیشنل کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تربیت لینی پڑتی ہے، تعلیم لینی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کر اس کام کو کرنے کے آپ اہل ہوتے ہیں. لیکن سیاست جو اس ملک کو چلاتی ہے، جس نے اس ملک کو چلانا ہے، اس کے لیے جو نرسریز ہیں ان کو ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اچانک سے الیکشن لڑیں اور اسمبلی میں پہنچ جائیں اور پھر کام کریں. مجھے آج بھی جنرل پرویز مشرف کا ایک انٹرویو یاد ہے. اس نے شوکت عزیز کو وزیر اعظم پاکستان بنایا تو کسی نے انٹرویو کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ تو سیاست میں ہے ہی نہیں، تو انہوں نے کیا وزیر اعظم بن گئے، سیاست بھی سیکھ جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو سرجن بنا دیں، اس کو لگا دیں، اور جب آپ جا کر پوچھیں کہ بھائی اس نے ڈاکٹری پڑھی نہیں ہے تو آپ کہیں گے نہیں ڈاکٹر لگا دیا، ڈاکٹری بھی پڑھ لے گا. یہ بڑی بے تکی سی ایک منطق ہوتی ہے جو لوگ دیتے ہیں. سیاست کے لیے ڈگری نہیں چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے. سیاست کے لیے سیاسی تربیت کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور سیاسی تربیت گاہیں جو ہیں وہ یونیورسٹیز ہوتی ہیں، وہ کالجز ہوتی ہیں، وہ ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں، وہ طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں. اس ملک کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ آج اس ملک کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بہت بڑی تعداد، بہت بڑی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے کبھی طلبہ تنظیم کا نام نہیں سنا، اس کا حصہ نہیں رہے، انہوں نے کبھی سیاست نہیں کی، وہ کبھی ٹریڈ یونین کا حصہ نہیں رہے. لیکن بہرحال ان کا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلے 40 برسوں سے اس ملک میں ان نرسریوں کو ختم کر دیا گیا، اس پر پابندی لگا دی گئی. تو ایسے لوگ اسمبلیوں میں آگے جنہوں نے سیاست کی کوئی تربیت حاصل نہیں کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، اس ملک میں اگر ہم نے سیاست کو مضبوط کرنا ہے، اس ملک میں اگر ہمیں لوگوں کو شعور دینا ہے، اس ملک میں لوگوں کو اگر ہم نے بتانا ہے کہ ان کے ووٹ کی حیثیت اور طاقت اور قیمت کیا ہے، تو اس کے لیے سیاست کی نرسریز، جو طلبہ تنظیمیں ہیں وہ اور جو مزدور تنظیمیں ہیں وہ، نہ صرف ان کو بحال کرنا ہوگا بلکہ ہمیں ان کو مضبوط کرنا ہوگا. اور میں نے جس طرح کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ طلبہ تنظیمیں بحال ہونی چاہیے، انشاءاللہ تعالی میں سندھ حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ سندھ اسمبلی میں ہم اس کے لیے جو قانون سازی کرنی پڑے گی ہم کریں گے، اور ہم یہ مثال قائم کریں گے اس ملک میں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ پنجاب میں طلبہ تنظیمیں بحال ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، بلوچستان میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اسلام آباد میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. لیکن صوبہ سندھ یہ پہلی مثال قائم کرے گا کہ اپنے صوبے میں طلبہ
तंजीमों पर आए पाबंदी का खात्मा करेगा। और जब ये इक़दाम सूबाई हुकूमत करेगी और ये फख्र हम अपने सर लेंगे कि सूबाई सिंध की असेंबली ने, सूबाई सिंध की हुकूमत ने तलबा तंजीमों पर आयत पाबंदी खत्म की है, और जब जब इस खात्मे की तारीख लिखी जाएगी वहाँ आपकी इस जद्दोजहद को जरूर याद रखा जाएगा कि आपने अपनी हुकूमत के सामने ये आवाज उठाई और ये मुतालबा किया कि तलबा तंजीमों पर पाबंदी खत्म की जाए। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk